بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو یہ آیت پڑھ کر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جائیں، صبح تکیہ اٹھا کر دیکھیں دولت ہی دولت پڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت پڑھ کر سو جایا کرو، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ صبح جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکیے کے نیچے سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے دولت لے کر فرشتے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے دعا کی طاقت ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے وسائل پیدا بھی کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی مشکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہی سوچا کرو اور یہی خیالات رکھو کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ رب کی شان دیکھ کر عظیم ذات ہے جو سب عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر وہ چیز لاتی ہے جس کی اولاد خواہش کرتی ہے، جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، لیکن ماں وہ چیز بھی لاتی ہے جو اولاد نہیں بھی مانگتی۔ وہ اپنی اولاد کو ہر سکھ دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کی ضرورت کو کیسے پورا نہیں کرے گا؟ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی دلا سکتی ہے تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے جو اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگے، جب بھی تکالیف اور حالات خراب ہو، ہم کو سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر مشکلات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آتی ہیں اور آزمائشیں گھیرنے لگیں تو کچھ اور یاد نہ کرو، صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو آزمائشوں نے گھیر رکھا ہے تو یاد رکھو، آزمائشیں اللہ تعالیٰ من پسند شخص پر ڈالتا ہے اور اس کی من پسند چیز سے شروع کرتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ جب آپ ہر مشکل، پریشانی، دکھ سکھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر مشکل کا حل بھی خود نکلے گا۔ جب آپ اپنے اللہ پاک کو پکارو گے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اسی کو پکارا کرو، اسی کے آگے جھکا کرو۔ اللہ پاک ایسے ایسے راستے بنا دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو، پھر تکیے کے نیچے پھونک مار کر سو جایا کرو۔ یقین جانو رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ پاک جو بڑا ہی مہربان ہے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ہم پر برے دن آتے ہیں تو ہم خوب اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مسجد میں مصلی پر پڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پر اچھا وقت آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور پھر پیسے سے اپنے اچھے حالات کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ جتنا زیادہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک اتنا ان کو عطا کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہیں ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو
جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور صالح ایمان و عمل پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کر دوں گا، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی کچھ مانگو تو عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، جو ہزاروں والا ہوتا ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے، لاکھوں والا کروڑوں میں چلا جاتا ہے، لیکن ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دولت میں عزت نہیں ہوتی۔ دولت ایسی جگہوں پر خرچ ہو جاتی ہے کہ پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتی ہے، حادثات کی نظر ہو جاتی ہے، بیماری کی نظر، اور گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، برکت والا، سکون والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کے بعد غربت، تنگ دستی نہ ہو۔ تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے اور اس تسبیح پر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح کر کے آپ نے اپنے تکیے کے نیچے پھونک مار لینی ہے، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کر کے درود پاک پڑھ کر سو جانا ہے۔ اس عمل کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اس عمل کی کتنی برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لے، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ پاک، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے خوب دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور